اب میں درخواست گزار ہوں جناب فراست رضوی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور اپنا کلام مرحمت فرمائیں. جناب فراست رضوی صاحب، آپ نے پوری کتاب بھی لکھی ہے فلسطین کے حوالے سے، سلام فلسطین کے نام سے، مجموعہ کلام سلام فلسطین کے حوالے سے ہے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین. صدر گرامی قدر ڈاکٹر پیرزادہ قاسم صاحب، حافظ نعیم الرحمن صاحب اور معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم. فلسطین کے سلسلے میں ابھی گزشتہ روز میں ایک یونیورسٹی میں گیا تو وہاں میں نے گفتگو کرتے ہوئے ان سے یہ کہا کہ فلسطین کے مسئلے کو عالمی سطح پر دو طرح سے دیکھا جاتا ہے، ایک انسانی مسئلے کے طور پر اور ایک اسلامی مسئلے کے طور پر، اور یہ دونوں رویے موجود ہیں اور بہت بڑے اسکیل پہ موجود ہیں. آپ کو پتہ ہے عربی کا جو سب سے بڑا شاعر فلسطین کے حوالے سے سمجھا جاتا ہے وہ ہے محمود درویش صاحب، اور ان کی 6 سے زائد کتابیں ہیں. میں نے ان کے کچھ ترجمے انگریزی میں بھی دیکھے، اردو میں بھی ان کے تراجم ہوئے ہیں اور عربی میں بھی دیکھے، فارسی میں بھی ترجمے دیکھے. ان کی کسی نظم میں کوئی مذہب کا حوالہ نہیں ہے، وہ ان کا ایک پرسنل دکھ ہے، ان کی یادیں ہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ وہ خود فلسطین بن گئے ہیں، وہ فلسطین میں تبدیل ہو گئے ہیں. لیکن کہیں کوئی حوالہ، ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، ان کا ذکر ہے تو وہ بھی بہت سیکولر انداز میں کہ وہ ٹیلی فون پہ بات کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، گویا ادب کے ساتھ لکھا ہے، لیکن یہ کہ سیکولر اس کا اسٹیٹمنٹ ہے. تو وہاں جب میں نے یہ بات کی تو بہت سے لوگ برہم ہو گئے اور انہوں نے کہا انسانیت سے بڑا مذہب کیا ہے، اور اسلامی آپ اس کو کیوں سمجھتے ہیں؟ بھائی اسلامی اس لیے سمجھتے ہیں کہ اس کی پوری تاریخ اسلامی ہے. اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ ہیکل جو سلیمانی ہے، وہ ہیکل سلیمانی کیا تھا جس کو 2 مرتبہ توڑا گیا. ایک بار بخت نصر نے، جس کو غلطی سے لوگ بخت نصر بھی کہتے ہیں، بابل و نینوا کا جو بادشاہ تھا، اس نے توڑا. دوبارہ جو ہے صلیبی جنگوں کے دوران آپ کو پتا ہے کہ کرسچنز نے، رومیوں نے اس کو توڑا، مسلمانوں نے نہیں توڑا. جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جب فلسطین کو فتح کیا تو تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہاں تو کھنڈرات تھے، وہاں تو ملبہ پڑا ہوا تھا، وہاں کوئی ایسا ہیکل موجود نہیں تھا. ہیکل کہتے ہیں گرینڈ عظیم عبادت گاہ کی عمارت کو. تو مسلمانوں نے تو ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا، لیکن یہ ہمیشہ کے احسان فراموش ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ دیوار گریہ جو ہے، جو مسجد اقصیٰ کے مشرقی حصے میں واقع ہے، جس کو ویلنگ وال کہتے ہیں، جہاں یہودی جا کے روتے ہیں اور بنی اسرائیل کے نوحے پڑھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اے خداوند تو نے سلیمان کو بادشاہت دی، تو نے داؤد کو بادشاہت دی، ہم اس کی حفاظت نہیں کر سکے، یہ ہماری غلطی، ہمیں دوبارہ عطا کر، دوبارہ دنیا کی بادشاہت دے. اور ان کا جو جھنڈا ہے جس پر وہ اسٹار آف ڈیوڈ 6 کونوں کا جو ستارہ داؤدی بنا ہے، آپ اس پر دیکھیے، اوپر ایک نیلی لکیر ہے، ایک نیچے نیلی لکیر ہے. اوپر کی لکیر جو ہے وہ فرات دریا جو ہے اس کی علامت ہے، نیچے دجلہ کی علامت ہے. یعنی وہ کہتے ہیں فرات اور دجلہ کے درمیان جتنا علاقہ ہے اس میں مدینہ منورہ بھی شامل ہے. وہ گرینڈ جو ہے، وہ فلسطین جو ہے، گرینڈ فلسطین کی وہ علامت ہے، وہ ہمارا حصہ ہے، وہاں ہم اپنی حکومت قائم کریں گے. میں کوئی لمبی گفتگو نہیں کروں گا، لیکن یہ باتیں میں آپ سے اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے فلسطین پر جب یہ کتاب لکھی سلام فلسطین تو میں نے بہت سی چیزیں پڑھی. سب سے اچھی تحریر جو میں نے پڑھی وہ حضرت مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے یہودیت قرآن کی روشنی میں. اس کا جو 10واں باب ہے آپ ضرور اس کو پڑھیے، وہ بالکل سیکولر لکھا گیا ہے. مولانا ایک مذہبی مجدد تھے، ایک بڑے مطلب ماڈرنسٹ اسلامی مفکر تھے، لیکن یہ چیپٹر جنہوں نے لکھا یہ پیور ایک اس طرح سے لکھا کہ آپ کو محسوس نہیں ہوگا کہ اس میں کوئی مذہب کا کلر ہے. پوری قدیم تاریخ، اور اب جب آپ آخر تک پہنچیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسے 2023 میں آپ فلسطین کے مسئلے کو دیکھ رہے ہیں. تو آپ اسے ضرور پڑھیے. نوجوانوں کو خاص طور پہ میری ہدایت ہے کہ وہ 10واں باب جو ہے، اس کتاب کا نام ہے یہودیت قرآن کی روشنی میں، آپ اسے دیکھیے. جب یہ جو آرتھر بلفور تھے
وزیر خارجہ برطانیہ کے، انہوں نے برطانیہ کے پارلیمنٹ میں ہاؤس آف لارڈز میں ایک ڈکلیریشن پاس کروایا 1917 میں 2 نومبر کو، اس کو کہتے ہیں بلفور ڈکلیریشن۔ بس وہی تلوار ہے جس سے آج تک فلسطینی کٹتے چلے جا رہے ہیں۔ اسی ڈکلیریشن کی بنیاد پر یہ ساری آباد کاری ہوئی، 20 لاکھ لوگوں کو جو ہے وہاں سے بے دخل کیا گیا، اور اس کے نتیجے میں 15 مئی 1948 کو اسرائیل کی ناجائز ریاست جو ہے دنیا کے نقشے پہ نمودار ہوئی۔ وہ آرتھر بلفور کا جو ڈکلیریشن ہے اسی کی بنیاد پر یہ سارے ظلم ہوئے، اور ان کو ایک طرح سے گویا آباد کاری کا حق دیا گیا۔ تو میرے پاس ایک نظم ہے جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ جب مکانوں پہ بلڈوزر چلائے جا رہے تھے تو ایک نوجوان امریکن لڑکی جس کا نام تھا ریشل کوری، وہ جو ہے وہ آ کے کھڑی ہو گئی اس بلڈوزر کے سامنے جو ایک یہودی افواج جو ہیں وہاں موجود تھیں، اور ایک مظلوم فلسطینی کے گھر پہ وہ بلڈوزر چلایا جا رہا تھا۔ تو وہ آ کے کھڑی ہو گئی اور اس نے مزاحمت کی اور اس نے اس کو روکنے کی کوشش کی۔ تو جب اس نے روکنے کی کوشش کی تو ریشل کوری پر وہ بلڈوزر انہوں نے چلا دیا اور اس کو کچل کے مار دیا۔ تو پوری دنیا میں اس پہ بڑا رد عمل ہوا۔ تو میں نے یہ اس بہادر لڑکی ریشل کوری کے لیے نظم لکھی ہے، جس کو 16 مارچ 2003 کو اس وقت بلڈوزر سے کچل کر مار دیا گیا جب وہ ایک مظلوم فلسطینی کے گھر کو گرانے سے روکنے کے لیے اس کے سامنے احتجاجاً آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ یہ نظم میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ تم جیت گئیں صفاق درندے ہار گئے، تم جیت گئیں صفاق درندے ہار گئے، جو اپنے وحشی پنجوں سے اور اپنے نکیلے دانتوں سے انسانوں کے مظلوم بدن ٹکڑے کر کے کھا جاتے ہیں۔ تم جیت گئیں صفاق درندے ہار گئے، جو اپنے وحشی پنجوں سے اور اپنے نکیلے دانتوں سے انسانوں کے مظلوم بدن ٹکڑے کر کے کھا جاتے ہیں، جو کمزوروں کی فصلوں پر، ان کے آباد مکانوں پر قبضہ کر کے غراتے ہیں اور طاقت پر اتراتے ہیں۔ تم جیت گئیں، تم جیت گئیں، تم زندہ ہو اور عزم تمہارا زندہ ہے۔ تم زندہ ہو اور عزم تمہارا زندہ ہے، آنکھوں میں تمہاری ظلم سے جو نفرت کی چمک تھی زندہ ہے، جو رخ پہ تمہارے رنگ یقین تھا زندہ ہے، نا انصافی سے لڑنے کا جذبہ جو تمہاری روح میں تھا وہ زندہ ہے، جو ریگ تپا پر امن کے پھول کھلانے کا ایک خواب تمہارا مسلک تھا وہ زندہ ہے۔ اس جسم کا کیا ہے؟ جسم تو ہے مٹنے کے لیے مرنے کے لیے۔ اس جسم کا کیا؟ یہ جسم تو ہے مٹنے کے لیے مرنے کے لیے، جب شام اجل آئے تو بدن پیوند زمیں ہو جاتا ہے۔ چاندی سا بدن تو خاک ہوا پر سچائی کے لال و گوہر کوئی تم سے چھین نہیں پایا۔ چاندی سا بدن تو خاک ہوا پر سچائی کے لال و گوہر کوئی تم سے چھین نہیں پایا۔ وہ بلڈوزر جو تم پہ چلا وہ کیا جانے تم زندہ ہو۔ کیا بات ہے! وہ بلڈوزر جو تم پہ چلا وہ کیا جانے تم زندہ ہو۔ جب تک ایک دل کے اندر بھی کوئی امن کی خواہش زندہ ہے کیا بات ہے! جب تک ایک دل کے اندر بھی کوئی امن کی خواہش زندہ ہے تم زندہ ہو۔ جب تک دنیا کے لوگوں میں سچائی کی حرمت زندہ ہے تم زندہ ہو۔ جب تک مقبوضہ یروشلم ہجرت کرنے والوں کے لیے افسردہ ہے تم زندہ ہو۔ جب تک القدس کے اشکوں سے صحرا کی ہواؤں میں نم ہے تم زندہ ہو۔ جب تک ہر ایک فلسطینی غلطاں ہے وطن کی الفت میں تم زندہ ہو۔ جب تک انسان کی عظمت کے سر ارض علم لہرائیں گے، جب تک آزادی کے نغمے دنیا میں گائے جائیں گے تم زندہ ہو۔ صفاق درندے ہار گئے، تم جیت گئیں، تم جیت گئیں، ریشل کوری تم جیت گئیں۔ واہ 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 بھائی واہ فراست بھائی، کیا اچھی گفتگو کی آپ نے فلسطین کے حوالے سے، تاریخ کے حوالے سے۔